درود پاک اتنی تیزی سے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب دل کو لگتی ہے نا، تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو مجھے نوازتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے مولا، ورنہ تیری رحمتوں کے قابل میری بندگی نہیں۔ زبان کو غیبت سے پاک کر لو، پیٹ کو حرام لقمے سے دور کر لو، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ صرف اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے ہی رہو، وہ دے گا، صرف وہی دے گا، کیونکہ بس وہی دے سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، کیونکہ تحفہ دل کی نفرت کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے قدم رسم گاہوں کی طرف سب سے پہلے اٹھے اور مسجد جانے کو صرف چھوٹے بہانے سے قدم رک جائے، یہ تو ہمارے اپنے مالک سے بے وفائی کی۔ سنو، ذمہ داری سے میں تمہیں کہتا ہوں، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس سے بڑا جرم ہے۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ یہ نصیب ہی تو ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفر اللہ کرتے رہیں گے۔ انسان میں ایک کمزوری ہے، ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکیوں سے کہتا ہے، تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں زہر کھا لوں گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو حال ہی نہیں پوچھتا، قیمت کھو دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو پا لینے کا سفر وہ سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے محبوب، مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی امت کو تھوڑا ٹائم دیا ہے، لیکن ہم ایک رات دے رہے ہیں، شب قدر۔ ان سے کہنا مجھ سے بات کر لے جا کر، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر لکھ دوں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کی رحمتوں کو روک لیتی ہیں۔ ایک شراب کی عادت رمضان کی رحمتوں کو روک لیتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی رمضان کی رحمتوں کو روک لیتی ہے، ایک رشتہ داروں سے لڑائی رمضان کی رحمتوں کو روک لیتی ہے، ایک دل میں نفرت پالنا کسی کے لیے، یہ رمضان کی رحمتوں کو روک لیتی ہے۔ کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ ان سے تو اللہ نے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کہتا ہوا ہے، اور جن فرشتوں نے سالوں سے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شرابی سے کہہ رہا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ عزت کو بیچنے والے سے کہہ رہا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو توبہ کر، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے شوہر، جب میرے انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر کسی کو نہیں بلانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، آخر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور فرماتی ہیں، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے میری والد کی بات کو پورا کر دیا۔ زندگی میں کسی مرد نے میرے جسم کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، پیسے سے سکون نہیں ملتا، ایک ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے
تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ یا رسول اللہ، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ میرے نبی نے سیدھے ہو کر فرمایا، عائشہ بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میرے نبی نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں اس بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ مجھ سے پہلے نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں گا۔ ان دکھوں سے نکل کر اپنی امت بنائی، کسی نبی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے۔ عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا اور لوگوں کی باتیں سہتے جاؤ۔ میرے رب کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی، اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پر سجایا جائے گا، عزت کا صحرا اللہ کے نبی تمہیں گلے میں ڈال دے گا، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا، بس سہنا سیکھو۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی دعا کر کے، کبھی صبر کر کے، کبھی معاف کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جب کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اسے کوئی طعنہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، تیرے مرنے سے پہلے تجھے اس گناہ میں لگا کر ماروں گا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا یا اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے۔ عورت تو داستان ہی صبر کی ہے، کہانی صبر کی ہے۔ بیٹیوں، صبر کرنا سیکھو اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو، طعنے کا جواب طعنے سے نہ دو، مسکرا کر جواب دو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے۔ افطار کے وقت روزے دار جب اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ شیطان سے کہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے کو، جس کو تو کہتا ہے نا فرمان ہوگا، جب تک میرا نام اس کے کانوں میں نہیں پڑتا یہ لقمہ نہیں ڈالتا۔ اس وقت میرا بندہ جو کچھ دعا کرے گا میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔